ایک دفعہ ایک ملک کا بادشاہ تھا۔ وہ بہت نیک، متقی اور پرہیزگار انسان تھا، اور اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ ایک دفعہ ایک چور چوری کرنے بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ وہ محل کے اندر داخل ہوا اور خزانے والا کمرہ تلاش کرنے لگا۔ اس دوران اسے ایک کمرے سے گفتگو کی آواز آئی کہ ہم اپنی شہزادی کا رشتہ کسی اللہ والے اور متقی پرہیزگار سے کریں گے۔ ملکہ نے بھی یہی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ انشاءاللہ ہمیں کوئی اللہ والا نیک دل نوجوان مل ہی جائے گا۔ بادشاہ اور ملکہ کی باتیں سن کر چور سوچ بچار میں پڑ گیا، اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ نیک اور متقی پرہیزگار انسان بن جائے تو اس کی شادی بادشاہ کی بیٹی سے ہو جائے گی، تو پھر وہ امیر بھی بن جائے گا۔ اس دن اس نے چوری نہ کی اور وہ گھر چلا گیا اور اس کے متعلق سوچنے لگا۔ بالآخر اس نے ایک تدبیر سوچی کہ بادشاہ کے محل کے پاس ایک مسجد ہے، میں اللہ کے نیک متقی پرہیزگار بندوں والا روپ دھار کر اس مسجد میں بیٹھ جاؤں گا اور دن رات اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں گا، تو کسی نہ کسی طرح یہ بادشاہ تک بات پہنچ جائے گی اور پھر وہ اپنی شہزادی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دے گا۔ اس نے ویسے ہی کیا اور نیک لوگوں والا روپ دھار کر اسی مسجد میں بیٹھ گیا اور دن رات اللہ کی عبادت کرنے میں لگ گیا۔ لوگ اسے دیکھتے تو سوچتے کہ یہ کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور اسے تو دنیا کا ہوش ہی نہیں، اور لوگ اسے اللہ کا نیک، متقی اور پرہیزگار انسان سمجھنے لگے۔ اور یہ بات مشہور ہوتی ہوتی بادشاہ کے کانوں تک جا پہنچی۔ بادشاہ نے اپنی ملکہ سے اس بارے میں بات کی، وہ بھی راضی ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے کہ آپ اس بندے سے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے متعلق بات کرو۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو ساری بات سمجھا کر اس نیک، متقی، پرہیزگار آدمی کے پاس بھیجا۔ وزیر اس کے پاس گیا اور اسے بادشاہ کا پیغام پہنچایا کہ بادشاہ سلامت اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خاموش رہا اور بعد میں اس نے وزیر کو کہا کہ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں۔ وزیر نے اس آدمی سے اس انکار کی وجہ پوچھی تو اس آدمی نے کہا کہ میں تو ایک چور تھا اور بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کی غرض سے گیا تھا۔ اس طرح اس نے روتے ہوئے سارا قصہ بادشاہ کے وزیر کو سنایا اور کہا اب تو مجھے جو عبادت میں سرور اور مزہ آیا وہ شاید ہی مجھے دنیا کی دولت یا تخت و تاج میں بھی نہ ملے۔ تو بس میں اب اپنی بچی کچی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ دوستو، اگر ہم بھی اس طرح اپنے اللہ کو یاد کریں اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں تو ہمارا دل بھی دنیا کی لذتوں سے ٹوٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا۔ پھر دنیا کی کوئی چیز اور لذت ہمیں وہاں سے واپس اپنی طرف نہیں لا سکتی۔ اللہ کی طرف واپس آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ اپنی طرف واپس بلا لے۔